اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ موضوع بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس کے بعد ہمیں امتی پیغمبر اسلام کا بنایا، اور اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں سب چیزوں کے بعد، اسلام کے ماننے کے بعد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے کے بعد، جو پیغمبر علیہ السلام نے جو رستہ بتایا تھا اس رستے کو ہم ماننے والے ہیں، اور اسی رستے پہ ہم قائم ہیں۔ وہ راستہ ہے قرآن و اہل بیت۔ جس نے قرآن کے بعد اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مان لیا، اور پیغمبر اسلام کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے آل محمد کے بتائے ہوئے دین کو قبول کیا، اس کو مذہب شیعہ خیر البریہ کہا جاتا ہے۔ شیعان اثنا عشری، ہم نے 12 پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو اپنا سید و سردار مانتے ہیں، ان کو عصمت پر فیض سمجھتے ہیں، ان کو معصوم عن الخطا جانتے ہیں۔ ان کی اطاعت ہی دراصل اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی ہی دراصل اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ تو ان کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو ان کی، اور ان کی اطاعت میں ہی حقیقی اسلام ملتا ہے، اور ان سے دوری جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور اس کی سنت اور اس کی دلیل جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ثقلین نہیں ہے، اور بھی بکثرت حدیث ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کو پکڑ لیا گویا انہوں نے اسلام اور ایمان میں داخل ہو گئے، اور وہی حقیقی اسلام رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد آل محمد سے دامن سے تمسک رکھنا ہی شیعت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مومن اور شیعہ کون ہے۔ حقیقی معنوں میں اور حقیقی طور پر شیعہ وہ ہے جو محمد و آل محمد کی پیروی کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ولایت علی کی حکومت، علی کی ولایت اپنے اوپر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو رکھتا ہے۔ تو مومن وہ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسا مومن ہے۔ تو ہم اگر ولایت علی کے قائل ہیں تو ان کی ولایت یہ ہے کہ ہم جب بازار میں ہوں تب بھی علی کی حکومت ہم پر ہو، ہماری آنکھ وہ پسند کرے جو علی علیہ السلام پسند کرتے ہیں، ہمارے کان وہ سنیں جو علی علیہ السلام پسند کرتے ہیں۔ علی کی ولایت ہے کہ ہماری شادی ہو، ہماری خوشی ہو، ہمارا غم ہو، ہم سکھی میں ہوں، ہم دکھ میں ہوں، ہم خوشی میں ہوں، تکلیف میں، جس حالت میں ہوں، تو ہم نے آل محمد کی رضا کو، آل محمد کی خوشنودی کو، آل محمد کی اطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مومن، اور اس کو کہتے ہیں شیعت۔ تو ایسے شیعہ ہی دراصل کامیاب ہیں، اور ایسے ہی بننا ہمیں پڑے گا۔ ہمارا عقیدہ، ہم ہر اس چیز کو عقیدے میں شامل کریں جس کو آل محمد نے بتایا ہے، اور اس عمل کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں جیسے آل محمد نے بتایا ہے۔ اگر ہم یہ 2 طریقے کریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں شیعہ اور حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو مومن وہی ہے، صاحب ایمان وہی ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام فرمایا علی تم سے محبت رکھے گا تو مومن، اور تم سے بغض رکھے گا تو منافق۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اور نفاق کا تعلق حضرت علی کی محبت سے ہے۔ محبت علی کیا ہے، علیہ السلام کیا ہے؟ محبت علی علیہ السلام یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی اطاعت کرنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا۔ بس ان کی اطاعت ہی دراصل اسلام، اور ان کی اطاعت نہ کرنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ تو اکثر یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فقط ہم مان لے ہیں اتنا کافی ہے۔ محترم، یہ دین نہیں ہے۔ دین ماننے کا نام نہیں ہے۔ دین ہے کہ جس چیز کو مانا جائے، اس پہ جس چیز کو، جن شخصیات کو ہم مانتے ہیں ان کی ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے، اسی طرح کرنی ہے جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے۔ تو ہم اگر ان کی اطاعت کریں گے، جیسا وہ کہتے ہیں ہم ویسا کریں گے، تو ہم مومن سمجھے جائیں گے، شیعہ سمجھے جائیں گے۔ اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہم زیرو ہیں۔ اور آل محمد خود فرماتے ہیں کہ معصوم کی فرمان ہے، جو کہ میرے خیال میں محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اصول کافی میں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت گزار ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔
تو سمجھ لو کہ جو دیدہ دنستہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی احساس گناہ نہیں رکھتے اور کسی پرواہ تک نہیں کرتے، اس لیے معصوم کے دوسرے قول ملتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگ نہ بنو، ہمارے لیے ذلت نہ بنو، ہمارے لیے عزت کا باعث بنو، ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بنو۔ اگر ہم آل محمد کو مد نظر نہیں رکھتے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں تو ہم کسی نام کے شیعہ بھی نہیں ہیں، کسی کام کے بھی نہیں ہیں۔ شیعہ وہ ہے جو آل محمد کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کی خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔